السلام علیکم۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں نہ تو کوئی سیاسی آدمی ہوں اور نہ مجھے کوئی سیاست میں دلچسپی ہے، لیکن ظاہری بات ہے پاکستانی ہوں اور پاکستان سے محبت ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں پیچھے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے دکھ ہوتا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان بنا تو اسلام کے نام پہ تھا، انگریز تو چھوڑ گئے ہیں، لیکن حقیقی طور پر کبھی ہمارا ملک آزاد ہوا ہے یا ہوگا؟ کبھی کبھی سالوں کے بعد کوئی بہادر نیک انسان آتا ہے تو اس پہ کتنے اٹیک ہوتے ہیں، سیاست کی طرف سے، سیاسی لوگوں کی طرف سے، سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، فوج کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، اور کرپٹ لوگوں کی وجہ سے۔ دیکھو اچھے برے لوگ ہر محکمے میں ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ برے ہیں۔ میں کتنے اچھے فوجی جانتا ہوں جو میرے دوست ہیں، بہت نیک اچھے انسان ہیں، اور ظاہری بات ہے کچھ برے بھی ہیں، اسی طرح پولیس میں بھی ہیں، سیاست میں بھی ہیں۔ عمران ریاض خان جو ایک ایماندار صحافی ہے، اور ایمانداری کا اس کو بدلے یہ مل رہا ہے کہ وہ ابھی سزائیں بھگت رہا ہے۔ نیک اچھی صحافت کرنے کا صلہ پاکستان میں یہ ہے کہ وہ ابھی اسٹرگل کر رہا ہے۔ ایسے عمران ریاض خان جیسے لوگوں کو گرفتار کر کے ہم اپنی نئی نسل کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ غلام ہی رہنا ہے، نام کی آزادی ہے۔ شاعر جو ہیں وہ نظمیں تو لکھ دیتے ہیں، بلبل کا بچہ گاتا تھا گانے، پیرے سہانے ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اڑ گیا پھر واپس نہ آیا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن انسان کی آزادی کے بارے میں، انسانوں کی آزادی کے بارے میں شاعروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کچھ انسانوں کی آزادی کے بارے میں کہیں۔ اور جو کہتا ہے تو جو وہ ابھی ہو رہا ہے عمران ریاض کے ساتھ یا اور اس جیسے جتنے کچھ گنے چنے آدمی ہیں ان کے ساتھ، کیا اسلامی ملک ہے؟ ہم دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان ملکوں میں یہ ہوتا ہے۔ اور جو چینلز ہیں ان کو ٹی وی چینلز ہیں ان کو دیکھو، جیو جب نون لیگ آتی ہے تو جیو کا راج ہو جاتا ہے، عمران خان آتا ہے تو آر وائی کا راج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چینلز بھی لنک ہوئے ہیں، کوئی چیز خالص اور صاف نہیں ہے۔ آزادی کے بغیر اگر بچوں کو ڈرایا جائے گا کہ اگر خبردار آپ نے کسی سیاسی پارٹی کے بارے میں بات کی جو پاور میں ہے، یا کسی اور فوج کے، پولیس کے، کسی سرکاری ادارے کے بارے میں بات کی تو آپ کو ہم جیل میں ڈال دیں گے، چاہے آپ پہ جرم ثابت ہو نہ ثابت ہو۔ تو اس ملک میں لیڈر کیسے پیدا ہوں گے؟ اس میں تو ظاہری بات ہے غلام ہی بچے جو بڑھ رہے ہیں وہ تو ڈر کی زندگی جئیں گے۔ تو یہ کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر آگے سے کہتے ہیں کہ فلانے نے ہم کو بدنام کر دیا ہے۔ کسی نے بدنام نہیں کیا، ہم اپنے ایکشن سے بدنام ہوتے ہیں اور عزت پاتے ہیں۔ میں جی سی ایس سی جب کر رہا تھا اس ملک میں تو 2012-13 کی بات ہوگی، تو سٹن کول فیلڈ کالج میں نے ایک بہت بڑا جو ہے نا سبق سیکھا تھا۔ ہماری ٹیچر تھی سارا، اس نے ہم کو اسائنمنٹ دی، اور اس کلاس کا جو سبق تھا کہ اس نے پہلے ہم کو ایک سب کو چھوٹا سا کتابچہ کوئی شیٹ دی، ہم نے 3-4 ہفتے اس پہ اسائنمنٹ پہ کام کرنا تھا۔ تو اس کا میسج کیا تھا ابھی یہ کہانی سنیں۔ افریقہ کی کسی ملک میں جہاں ڈکٹیٹرشپ تھی، ایک آدمی ایک گلی میں 4 لوگ رہتے تھے، 4 گھر سے، تو سب سے آخری جو گھر تھا اس گھر کا آدمی کہتا ہے کہ ایک دن گاڑی کی فوجی جیپ کی آواز آئی، تو کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا ونڈے سے دیکھا تو گاڑی آئی، تو جو سب سے پہلا گلی میں گھر تھا اس گھر سے انہوں نے گھسیٹ کے ایک آدمی کو نکالا، گاڑی میں پھینکا جانور کی طرح اور اٹھا کے لے گئے۔ کہتا ہے کہ میں نے فریج کھولی، میں نے کہا کہ میرا یام تیار ہے۔ یام کچھ
ان کی افریقہ کی مشہور ڈش ہے، جیسا کہ ہمارے پاس بریانی ہے یا کوئی اور حلیم یا کوئی بھی نہاری یا کوئی بھی آپ ڈش لے لیں، ان کی مشہور ڈش ہے یام. میں نے کبھی کھائی تو نہیں ہے لیکن سنا ہے، ٹیچر نے بتایا تھا، ابھی تک یاد ہے. تو اس کہانی کی کوئی 11-12 سال ہو گئے ہیں، لیکن ایسا نقش کیا اس نے دل میں کہ میری زندگی اس سے چینج ہو گئی. تو وہ کہتی ہے کہ کچھ دن لگے تو پھر وہ گاڑی آئی، سائرن جو ہے نا، فوج کی جیپ کا سائرن بجا، تو لوگ آئے، فوجی آئے، انہوں نے جو دوسرا گھر تھا اس آدمی کو اٹھایا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا میرا یام تو تیار ہے. اس نے فریج کھولی، فریج میں سے یام نکالا، کھایا اور لیٹ گیا. کہتا ہے کچھ ہفتے لگے، کچھ مہینے لگے، اور پھر گاڑی آئی. ابھی 2 گھر تھے. کہتا ہے میرا گھر ہے اور میرے ساتھ والا گھر ہے. تو کہتا ہے مجھے ڈر لگا بھی کہ 50% چانسز ہے میں بھی ہو سکتا ہوں. تو کہتا ہے کہ وہ تھوڑا ہوگا، کوئی امیر ہوگا، پاورفل ہوگا. اس کی باری آخر میں آئی تو کہتا ہے کہ گاڑی ہمارے گھر کے پاس رکی، تو وہ جو میرے ساتھ والا گھر تھا ادھر گئے، آدمی کو گھسیٹ کے نکالا، گاڑی میں پھینکا، لے گئے. کہتا ہے میں نے یام نکالا لیکن ابھی میرے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ ابھی ڈر چھٹی ہے جو ہے نا، وہ کہنے لگی کہ ڈر محسوس ہونے لگا کہ اگلی دفعہ یہ آئیں گے اور باری میری ہی ہوگی. تو کہتا ہے کہ وہی ہوا، کچھ ٹائم لگا، کچھ دن یا ہفتے یا مہینے لگے. گاڑی آئی تو میں نے کہا ابھی تو کوئی اور گھر رہتا ہی نہیں ہے، ابھی میں ہی ہوں اس گلی میں. کہتا ہے انہوں نے مجھے اٹھایا، خوب مارا پیٹا اور جیل میں ڈال دیا. تو ابھی اس سارا جو ہماری ٹیچر تھی انگلش کی، اس نے یہ کہانی ہم کو سنائی. تو کوئی محالے کوئی ہم کلاس میں 1500 اسٹوڈنٹ تھے، 15-16 اسٹوڈنٹ تھے. تو اس نے کہا ابھی چپ ہو گئی کہ ابھی وہ ہم سے پوچھنا چاہتی تھی کہ دیکھوں ابھی ان میں کوئی اس قابل ہے کہ وہ اس کہانی کی تہ تک پہنچ گیا ہو. تو ہم سب حیران ہوئے، بڑی دلچسپی سے کہانی سنی، اور تقریباً کلاس میں ہر اسٹوڈنٹ نے یہی کہا کہ وہ بولا کیوں نہیں، وہ انجوائے کر رہا تھا کہ اور لوگ پکڑے جا رہے تھے اور وہ اپنا یام انجوائے کر رہا تھا. تو ٹیچر نے کہا یہی تو بات ہے، یہی تو میسج ہے. وہ اگر نہیں بولتا تو کہانی آپ تک نہیں پہنچتی. یہ کہانی جو کتاب تھی وہ صرف یہاں پہ نہیں پہنچی، اس وقت وہ کہہ رہی تھی 50 زبانوں میں چھپی ہے، پرنٹ ہوئی ہے، اور 50 ملکوں میں گئی ہے، اور ایک بہت سبق آموز کہانی بنی ہے. وہ آدمی بولا تھا لیکن لیٹ بولا تھا، وہ جیل میں جا کے بولا تھا. اس نے کہانی جو ہے نا پھر شیئر کی دنیا کے ساتھ. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم بہت لیٹ ہو جاتے ہیں، خاص کر جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، تو اور ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں یا اس کی پرواہ نہیں کرتے، کم از کم ہم آواز تو اٹھا سکتے ہیں، تو پھر وہ ہم پہ بھی آتی ہے. تو اس لیے جو ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے، ابھی تو نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے ہو رہا ہے، ابھی میڈیا ہے تو زیادہ سامنے باتیں آ رہی ہیں. تو خدا کے لیے آپ بولیں. قرآن پاک میں ہے کہ سچ کی گواہی چھپائے نہیں اور جھوٹ کی کبھی دے نہیں. یہ ایک صحیح مسلمان ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ اچھا انسان، اچھا مسلمان جو اللہ سے ڈرتا ہے. قرآن پاک کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، جو سچے ہو جاتے ہیں، وہ نہ کبھی پھر خوفزدہ ہوتے ہیں زندگی میں اور نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں. تو سچائی کی جو ایک زندگی ہے اس میں الگ سکون ہے. تو دیکھو بہت ہو چکا پاکستان میں، ہم باہر لوگ بیٹھے ہیں، ہم کیا جواب دیں ان کو؟ تو کوئی جو لوگ کرپٹ ہیں ان کو تو اپنی فکر ہوتی ہے، بس ان کو تو پرواہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے جواب دیں. ہم جن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، روز خبریں آتی ہیں، تو ہم کیا کہیں؟ اپنے پاکستان کے بارے میں برا لگتا ہے، کوئی بری باتیں کہیں، اس طرح کی خبریں آتی ہیں، تو ہم کب تک ڈیفینڈ کریں گے؟ تو اچھے لوگ ہیں، ابھی موقع ہے،
عمران خان ہے ہمارے پاس، عمران ریاض خان جیسے لوگ ہیں، انور مقصود اور بہت اچھے صحافی ہیں، اچھے لوگ فوج میں بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں، ہر محکمے میں ہیں، لیکن ان کو چانس نہیں مل رہا۔ اوپر جو ہے وہ نظام گورے تو چلے گئے ہیں، لیکن وہی جو دہشت پھیلانے والا نظام ہے وہی چل رہا ہے۔ ہم نے اس کو ہٹا کے، اسلامی ملک ہے، ہم نے ایک پرسکون ملک بنانا ہے، اس کو ایک مثال بنانی ہے اور اپنے لوگوں کو تحفظ دینا ہے، یہ نہیں کہ ان کے اندر دہشت بٹھانی ہے۔ اور بچے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ایک قسم کے غلام جو ہے نا پیدا ہوتے ہیں۔ خبردار، آپ نے کسی پارٹی کے بارے میں، سیاسی پارٹی کے بارے میں اگر آپ نے کوئی بات کہی جو پاور میں، وہ خاص کر، یا فوج کے بارے میں بات کہی، یا پولیس کے بارے میں بات کہی، اور پولیس کی جیپ آتی ہے، 3-4 پولیس والے ہوتے ہیں بیچارے پیچھے کھڑے ہوئے، گنے جو کانسٹیبل ہوتے ہیں پولیس والے، تو ایک جو آدمی اس کی یونیفارم ہی نہیں لگی ہوئی، وہ ایک قسم کی دہشت اس کی تحفظ کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں۔ پولیس کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ تو عوام کے نوکر ہوتے ہیں، ان کو تو جاب اس لیے ملتی ہے کہ پبلک کی حفاظت ہو۔ یہاں ان ملکوں میں جب آپ پولیس کی گاڑی دیکھتے ہیں، پولیس کو دیکھتے ہیں، تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ابھی ہم سیف ہیں۔ یہ لوگ اپنی جانوں پہ کھیل کے لوگوں کو بچاتے ہیں، اور ہمارے ملک میں پولیس، فوج اور سیاسی پارٹیوں کا نام ہی دہشت ہے۔ تو ہم آنے والی نسل کو ہم کیسے جو ہے نا ہیروز اور لیڈرز اور اچھے انسان کیسے بنائیں گے اگر ان کو آزادی نہیں ہوگی، فریڈم آف ایکسپریشن ہی نہیں ہوگی؟ جو ہیومن رائٹس ہیں ان کا جو پہلا آرٹیکل ہے، یہ دوسرا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن۔ آپ کی جو مرضی، آپ غلط بات نہ کہیں، لیکن جو سچ ہے وہ تو اسی سے کریٹیسزم کرنے سے ہی ہر چیز کی بہتری ہوتی ہے۔ یہاں پہ پارلیمنٹ میں کسی بھی پارٹی کو کوئی بھی چیز الاؤڈ ہے، کوئی چیز منع نہیں ہے۔ آپ جو ان کا کامن ہاؤس ہے، جو پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ یہ جو لوگ گیدرنگ کرتے ہیں تو کسی چیز کی نفی نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کو کوئی چیز پتہ لگی ہے کسی حکمران کے بارے میں، کسی پارٹی کے ممبر کے بارے میں، تو آپ بے جھجک کہہ سکتے ہیں۔ کریٹیسزم کرنے سے، کسی چیز کی جانچ پڑتال کرنے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ پلیز عمران ریاض خان کو رہا کرو اور ایسے لوگوں کی قدر کرو جو سچ کہتے ہیں، جو بچوں کے لیے ایک ماڈل کی طرح بنتے ہیں کہ سچ کی قدر ہونی چاہیے، ویلیو ہونی چاہیے۔ کرپٹ لوگ تو کتنے ہیں، وہ تو چھلانگ لگا کے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی جہاں پہ مفاد دیکھتے ہیں۔ صحافی کتنے ہیں جو صرف پارٹیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ایسے لوگ جن کے دل میں پاکستان کی محبت ہے، لوگوں کی، عوام کی محبت ہے اور اللہ کا ڈر ہے، ان جیسے لوگوں کو ہم نے اوپر لانا ہے اور پاکستان کو ایک زبردست ملک بنانا ہے۔ ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کتنے حالات بہتر ہوئے ہیں، کتنا تحفظ ہوا ہے، تو ہم بھی، اور خوشی کی بات ہے، ہمارا نیبر ملک ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ اور ترقی دے۔ جتنے بھی ملک ہیں، ہم نے اپنے ملک کو بھی اس طرح ایک مثالی ملک بنانا ہے۔ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو ایک زبردست آیت میری جو ہے نا نظروں سے گزری، تو اسی پہ خاتمہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر کے۔ اچھا، یہ سورہ زمر ہے، چیپٹر نمبر 39 اور آیت نمبر ہے 36 سے لے کر 38 تک۔ کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے، جبکہ ڈراتے ہیں یہ تم کو جو اس کے سوا ہیں، اور جسے گمراہی میں ڈال دے اللہ تو نہیں ہے اسے کوئی راہ دکھانے والا، اور جس کو ہدایت دے اللہ تو نہیں ہے اسے کوئی بھٹکانے والا۔ اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمان کو اور زمین کو، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پھر تم کہو کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں بچا سکتے ہیں، یا اللہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں بچا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کل حسبی اللہ، اور کہہ دو کافی ہے میرے لیے میرا اللہ، اسی پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں، بھروسہ رکھنے والے۔ تو عمران ریاض کی اس نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی تھی، اس نے بہت زبردست سٹیٹمنٹ دی تھی اس میں کہ میں دیکھتا ہوں ابھی کون بڑا ہے،
میرا اللہ بڑا ہے یا یہ لوگ بڑے ہیں. اس سٹیٹمنٹ پہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی 206 ممالک کی فوج، پولیس، کرپٹ سیاستدان اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں تو کوئی نہیں بگاڑ سکتے اس کا. عمران خان نے نعرہ لگایا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس نعرے نے اس عمران خان کو، جس نے اپنی پہلی سیٹ بھی ہاری تھی پہلی، اور پھر وہ جا کے وزیر اعظم بنا. تو جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ پہ اتنا یقین رکھتے ہیں وہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتے. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا یہ دیکھ کے اور سن کے کہ ریاض خان جیسے لوگ ہیں، عمران خان جیسے لوگ ہیں اور بھی اچھے لوگ ہیں. دعاؤں میں یاد رکھنا، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ اپنے پاکستان کے لیے، اپنے عوام کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ضرور کریں گے. اللہ پاک ہم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور گائیڈ کرے. آپ جب بھی دعا کریں تو یہ ضرور دعا مانگا کریں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. او اللہ پاک ہم کو سیدھا راستہ دکھا. 5 دفعہ ہم کو یہ سکھایا گیا ہے. وہ سیدھا راستہ وہ کون سا ہے وہ اللہ پاک ہی جانتا ہے. تو ہمارے پاس افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کتنے فرقے ہیں جن کو لگایا گیا ہے ایک دوسرے کے پیچھے. ان کو نہ تو پاکستان کے بارے میں کبھی بہت کم ہی ہیں لوگ. طارق جمیل صاحب ہے، کچھ چند لوگ ہیں جو نڈر ہو کے جو پاکستان کی محبت میں، انسانوں کی محبت میں، اللہ کی محبت میں حق کی بات کرتے ہیں. باقی تو آپس میں ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. سیاسی پارٹیوں کو بھی یہی نظام ہے. لوگ جو ہے نا وہ بھی کسی کو حق کی طرف حق کی سوچ ہی نہیں ہے. عوام کی جو کس طرح کے حالات ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، کیسے حالات چل رہے ہیں. کسی کو پاکستان کی عوام کی بہتر زندگی کرنے کے لیے کسی کو پرواہ نہیں ہے، آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم ضرور کریں گے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو حق اور سچ کا راستہ ہے ہماری اس پہ رہنمائی کر، کہ ہم اللہ کی رہنمائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ بھی جو دعا مانگیں گے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، دعا میں بہت اثر ہے. اللہ پاک ہم سب کی رہنمائی کرے اور پاکستان کو ایک مثالی ملک اور انصاف پسند ملک، اور ہماری عوام جو اسٹرگل کر رہی ہے، جو مزدوریاں نہیں ہیں، علاج نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، اللہ پاک سب کچھ حالات اپنی طاقت سے بدل دے. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.